سامعین، آپ جو کتاب سماعت کر رہے ہیں اس کا نام ہے معمولی باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ اسے آپ کے لیے شائع کیا ہے دارالشعور لاہور نے، اور آج اس کی 5ویں قسط آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس کا چیپٹر نمبر ہے 41۔ عنوان ہے ارد گرد سے متاثر ہونے سے گریز کریں۔ ارد گرد سے متاثر ہونے کا خیال ہمارے سب سے نفسیاتی اور ناشکر گزارانہ رجحانات کی تشریح کا ایک استعارہ ہے۔ یہ میرے ایک دوست ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ جس طرح ہم اپنے گھر کو موسمی اثرات مثلاً دراڑ وغیرہ آنے سے اور بارش وغیرہ سے بچانے کے لیے اقدامات کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے رشتوں کو بھی ویدر پروف یا مضر اثرات سے محفوظ بنا سکتے ہیں۔ لازمی طور پر ویدر پروفنگ کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ اپنے رشتوں میں ایسے مضر اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رشتوں میں پڑنے والی دراڑوں کو دیکھتے رہیں اور یا تو انہیں ٹھیک کریں یا کم از کم دوسروں کو ضرور بتا دیں۔ یہ رجحان نہ صرف آپ کو دوسروں سے دور کرتا ہے بلکہ آپ کو خود بھی اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو دوسرے لوگوں اور چیزوں میں موجود خامیوں اور آپ جس چیز کو پسند نہیں کرتے کے بارے میں سوچنے پر اکساتا ہے۔ بس اپنی زندگیوں اور اپنے تعلقات کو سراہنے کی بجائے ویدر پروفنگ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ زندگی صرف خراب یا مشکل ہی نہیں، یہ ایک بہترین حکمت عملی ہے۔ ہمارے رشتوں میں بھی ویدر پروفنگ ایسے ہی کام کرتی ہے۔ آپ کسی سے ملتے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، آپ اس کی ذہانت، خوبصورتی، خوش مزاجی یا ان خوبیوں کے امتزاج کی وجہ سے اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ آغاز میں آپ اس شخص کے ساتھ نہ صرف اپنے مزاج کے اختلاف کو واضح کرتے ہیں بلکہ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ آپ کسی شخص کی جانب اس اختلاف کی وجہ سے متوجہ ہو سکتے ہیں۔ آپ کی آراء، ترجیحات اور مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد آپ کو اس نئے تعلق، دوست، استاد یا کوئی بھی میں خامیاں نظر آنے لگتی ہیں جن کے بارے میں آپ کا خیال ہوتا ہے کہ ان میں بہتری کی ضرورت ہے۔ آپ یہ چیزیں ان کے نوٹس میں لاتے ہیں۔ آپ اپنے پیاروں کو ایسا کہہ سکتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ تم پڑھائی کو زیادہ ٹائم نہیں دے رہے، یا تمہیں دیر سے آنے کی عادت ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ دراصل ایک ایسے طرز زندگی کی جانب جا رہے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے، یعنی لوگوں میں خامیاں تلاش کرنا اور جو اچھا بھی نہیں ہے۔ بلا شبہ مثبت تنقید، کوئی چھوٹا سا تعمیری تبصرہ یا ایسی کوئی بات کسی بھی تعلق کے لیے خطرے کی بات نہیں ہے۔ تاہم مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ کئی سالوں سے بہت سے شادی شدہ جوڑوں کے ساتھ کام کرنے کے بعد میں صرف چند ہی ایسے لوگوں سے ملا ہوں جنہیں ان کے شریک حیات نے ویدر پروف کیا ہو۔ وقتی قسم کی بے ضرر تبصروں اور کومنٹس میں بھی ایسے رجحانات موجود ہوتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی کا ایک نقطہ نظر تشکیل دے دیتے ہیں۔ جب آپ کسی اور شخص کو ویدر پروف کر رہے ہوتے ہیں یا اسے اس کی خامیوں کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کا تصور اس شخص کی نظر میں کسی تنقید کرنے والے انسان کا بن جاتا ہے۔ خواہ آپ اپنے دوستوں کو ان کی خامیوں کے بارے میں بتانا چاہتے ہوں یا اپنی زندگی کے کسی خاص پہلو کے متعلق خامیاں تلاش کر رہے ہوں۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اس سوچ کو بھی ختم کر دیں کہ خامیوں کی نشاندہی کوئی غلط سوچ ہے۔ جیسے ہی یہ عادت آپ کے دماغ میں آتی ہے تو اپنے آپ کو روکیے اور اپنے ہونٹ بند کر لیجئے۔ آپ اپنے دوستوں یا شریک حیات میں جتنی کم خامیاں تلاش کریں گے، آپ کی زندگی اتنی آسان اور خوبصورت ہوگی۔ چیپٹر نمبر 42۔ روزانہ کوئی لمحہ کسی کی محبت میں سوچ کر گزاریں۔ اس کتاب کے آغاز میں نے ایک تکنیک متعارف کروائی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ روزانہ کوئی لمحہ کسی کو شکریہ یا تھینک یو کہنے میں گزاریں۔ قلبی سکون کو حاصل کرنے اور شکر گزاری کے لیے ایک اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم روزانہ کچھ وقت کسی کی محبت یا محبت کرنے میں گزاریں۔
آپ کو یہ پرانی کہاوت یاد ہوگی کہ ایک سیب روزانہ کھانے سے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑتا۔ اسی طرح اگر آپ کسی سے محبت میں وقت گزارتے ہیں تو آپ سے غصہ بھی دور رہتا ہے، جیسے سیب کھانے سے آپ سے مختلف بیماریاں دور رہتی ہیں۔ میں شعوری طور پر ایسے لوگوں سے محبت بھرا وقت گزارنے یا انہیں محبت سے سوچنے کا آغاز کرتا ہوں جو میرے خیال میں مجھے پریشان کرتے تھے۔ میرا دماغ ان لوگوں کے حوالے سے منفی خیالات کو سوچتا اور چند ہی لمحوں میں میرے جسم اور ذہن میں منفی خیالات سے بھر جاتے۔ تاہم جب میں ہر روز دن کے آغاز پر کسی شخص کے حوالے سے محبت سے بھرپور وقت گزارنے کا سوچتا تو اس سے میری سوچ کی سمت ہی بدل گئی۔ نہ صرف اس مخصوص انسان بلکہ مجموعی طور پر میرا سارا دن اچھا گزرا۔ میں نہیں کہتا کہ اس کے بعد میں کسی شخص یا صورتحال سے پریشان نہیں ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پریشانی کی تعداد اور مقدار پہلے سے کافی حد تک کم ہو گئی۔ میں اس مشق کی بہت قدر کرتا ہوں اور آپ کو بھی تجویز کرتا ہوں۔ ہر روز جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میں چند گہری سانسیں لیتا ہوں اور پھر خود سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آج مجھے کس سے محبت بھرا پیغام بھیجنا ہے۔ پھر اچانک ہی کسی دوست، رشتہ دار، فیملی ممبر یا کسی اجنبی کی تصویر میرے ذہن میں ابھرتی ہے۔ میرے لیے یہ بات اہم نہیں ہوتی کہ یہ کون شخص ہے، بلکہ مجھے اپنے دماغ کو محبت کی طرف مائل کرنا ہوتا ہے۔ پھر جس شخص کو میں محبت کا پیغام دینا چاہتا ہوں مجھ پر وہ پیغام واضح ہو جاتا ہے، تو میں اسے کہتا ہوں کہ تمہارا آج کا دن محبت سے بھرپور گزرے۔ میں خود سے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے امید ہے تمہارا آج کا دن محبت اور مہربانی سے بھرپور ہو۔ میں یہ عمل چند لمحوں میں کر لیتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا دل اب دن کا آغاز کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن روحانی طریقے سے جس کی میں وضاحت نہیں کر سکتا، وہ لمحات کئی گھنٹوں تک میرے ساتھ رہتے ہیں۔ اگر آپ ایک چھوٹی سی مشق کو آزماتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کا دن اور زیادہ پرسکون ہو جائے گا۔ چیپٹر نمبر 43، اینتھروپولوجسٹ یعنی ماہر انسانیات بن جائیں۔ اینتھروپولوجی سائنس کی ایک شاخ ہے جو انسان اور اس کے آغاز پر بحث کرتی ہے۔ تاہم اس حکمت عملی میں بہت آسان الفاظ میں اینتھروپولوجی کی دوبارہ آسان اور قابل فہم تعریف کروں گا، جس میں ہم کسی انسان کے رویے کے بارے میں پہلے سے کوئی فیصلہ نہ کر کے رکھیں۔ اس تکنیک کا مقصد آپ میں ہمدردی اور صبر کی خوبیوں میں اضافہ کرنا ہے۔ تاہم اس حوالے سے دوسرا نقطہ نظر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے رویوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کو مہربانی کی صفت سے بدل دینا چاہیے۔ جب آپ خالصتاً کسی انسان کے رد عمل یا اس کے احساسات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کا امکان نہیں ہوتا کہ آپ کو غصہ بھی آئے۔ اسی طرح اینتھروپولوجسٹ بننے سے ہم دوسروں کے افعال اور اعمال سے کم پریشان ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص ایسے رد عمل کا اظہار کرتا ہے جس کی آپ کو توقع نہیں، تو آپ جواب میں ایسا نہ کہیں کہ مجھے اس کی توقع نہیں تھی، بلکہ یوں کہیں یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ وہ اپنی دنیا میں چیزوں کو ایسے ہی دیکھتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تکنیک آپ کی مدد کرے تو آپ کو بھی حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ کسی میں دلچسپی رکھنے اور متکبر ہونے کے درمیان ایک چھوٹی سی لائن ہے، گویا کہ آپ خاموشی یا یقین کر لیتے ہیں کہ آپ کی سوچ کا انداز درست ہے۔ حال میں مجھے اپنی 6 سالہ بیٹی کے ساتھ ایک مقامی شاپنگ ہال میں جانے کا اتفاق ہوا۔ ہمارے پاس سے پنک راکرز کا ایک گروپ گزرا جن کے بال مالٹے رنگ کے تھے اور جن کے جسم پر بڑے بڑے ٹیٹو بنے ہوئے تھے۔ میری بیٹی نے فوراً مجھ سے پوچھا، ڈیڈی ان لوگوں نے ایسا لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ کچھ سال پہلے میں ان لوگوں کے بارے میں ایسے ہی خیال رکھتا تھا، مجھے ان کے لباس اچھے نہیں لگتے تھے اور اپنا نظریہ بہت پسند تھا۔ میں بھی اپنی بیٹی کو کسی ایسی ہی نظریے کی مدد سے سمجھا سکتا تھا کہ یہ اچھا نہیں ہے۔ تاہم خود کو اینتھروپولوجسٹ سمجھنے سے میری سوچ میں بہت تبدیلی آئی ہے۔ اس نے مجھے نرم دل بنا دیا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا، میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن کیا یہ دلچسپ بات نہیں کہ ہم سب کتنے مختلف ہیں؟ میری بیٹی نے کہا، ہاں، لیکن مجھے اپنے بال زیادہ پسند ہیں۔
اس رویے کے بارے میں اس کی ذہن سازی کرنے کے بعد ہم آگے بڑھ گئے اور اپنا دن بہت اچھا گزارا۔ جب آپ دوسرے لوگوں کے تناظر میں دلچسپی ظاہر کرتے ہیں تو اس کا ضروری طور پر یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ میں یقیناً ایسا پنک راک طرز زندگی کبھی اختیار نہیں کروں گا اور نہ کسی کو تجویز کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کو جج کرنا یا اس کے بارے میں فیصلہ دینا میرا حق نہیں ہے۔ تاہم ایک خوشگوار زندگی کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ جب کسی کو جج کرتے ہیں اس میں بہت انرجی ضائع ہوتی ہے اور آپ وہاں نہیں ہوتے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 44، حقیقتوں کے تضاد کو سمجھنا۔ جبکہ ہم اس بات میں دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو دیکھیں کہ وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، تو ہمیں حقائق کے تضاد پر گفتگو کرنے کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے۔ اگر آپ نے غیر ممالک کا سفر کیا ہو یا آپ نے غیر ملکی فلمیں دیکھی ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے کلچرز کتنے مختلف ہیں۔ متضاد حقائق کا اصول یہ کہتا ہے کہ ہمارے درمیان یہ فرق بہت وسیع ہیں۔ جس طرح ہم اس بات کی توقع نہیں کرتے کہ دوسرے کلچرز کے لوگ ہمارے جیسے کام کریں، در حقیقت اگر وہ ایسا کریں تو ہمیں مایوسی ہوتی ہے۔ یہ اصول ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ذاتی تضادات ہمیں دیگر لوگوں کے فرق کو سمجھنے سے بھی روکتے ہیں۔ یہ نہ صرف تضادات کو سمجھنے کا معاملہ ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے اس اصول سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں۔ یہ ہمارے جھگڑوں کو ختم کرتا ہے جب ہم چیزوں کو ایک مختلف تناظر سے دیکھنے کی امید کرتے ہیں۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ مختلف چیزوں کے بارے میں مختلف رد عمل کا اظہار کرتے ہیں تو ہم دردی اپنے لیے اور دوسروں کے لیے رکھتے ہیں۔ اس میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب ہم اس سے الٹ سوچتے ہیں تو ہمارے اندر تضادات گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو تجویز کروں گا کہ اس بارے میں غور سے سوچیں اور اس بات کا احترام کریں کہ ہم سب مختلف ہیں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو دوسروں سے آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ چیپٹر نمبر 45، اپنی مدد آپ کرنے کے کچھ اصول بنائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون اور امن ہو تو امن اور محبت بھرے کام کرنے سے ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ کام کرنے کے لیے میرا ایک پسندیدہ طریقہ اپنی مدد آپ کے کچھ اصول بنانا ہے۔ مہربانی کے چھوٹے چھوٹے کام نہ صرف ہمارے لیے اہم ہیں بلکہ یہ ایک یاد دہانی بھی ہیں کہ مددگار اور مہربان ہو کر ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے۔ ہم سان فرانسسکو بے ایریا کے ایک دیہاتی علاقے میں رہتے ہیں۔ ہم زیادہ تر فطری خوبصورتی کا نظارہ کرتے ہیں۔ اس خوبصورتی کو بس ایک چیز کبھی کبھی کم کرتی ہے، جب کچھ لوگ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے کوڑا کرکٹ باہر پھینک دیتے ہیں۔ ایسے علاقوں میں رہنے کا ایک چھوٹا سا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پبلک سروسز جیسا صفائی ستھرائی کی سہولیات شہری علاقوں سے ذرا کم ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی مدد آپ کرنے کا ایک اصول بنایا ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں سے مل کر میں ارد گرد کے علاقے کی صفائی کرتا ہوں۔ ہم اس عادت کو اس قدر اپنا چکے ہیں کہ اکثر سفر کرتے ہوئے میری بیٹیاں مجھے کہتی ہیں، ڈیڈی گاڑی روکیں، وہاں کچھ کوڑا کرکٹ پڑا ہے، اور اگر ہمارے پاس وقت ہو تو ہم گاڑی روک کر صفائی بھی کر لیتے ہیں۔ یہ عجیب لگتا ہے لیکن ہمیں اس میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ہم پارکوں، واکنگ ٹریکس اور جہاں کوڑا نظر آئے وہاں صفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بار میں نے اپنے گھر کے پاس ایک اجنبی شخص کو دیکھا جو صفائی کر رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہا، میں نے ایک بار آپ کو ایسا کرتے دیکھا تھا اور مجھے یہ آئیڈیا اچھا لگا۔ اپنے ارد گرد کی صفائی کرنا یا کوڑا کرکٹ اٹھانا ہزاروں مددگار اصولوں میں سے ایک ہے۔ آپ کسی کے لیے دروازہ کھول سکتے ہیں، نرسنگ ہومز میں بوڑھے اور تنہا افراد کی عیادت کر سکتے ہیں، اور اگر برف باری کی وجہ سے سڑک بند ہو گئی ہو تو اسے راستے سے ہٹا سکتے ہیں۔ ایسی کسی چیز کے بارے میں سوچیں جس میں محنت بھی زیادہ نہ ہو لیکن دوسروں کی مدد بھی ہو جائے۔ یہ بہت پرلطف کام ہے۔ اس سے ہمیں صلہ بھی ملتا ہے اور اچھی مثال بھی قائم ہوتی ہے، یعنی سب کا بھلا ہو جاتا ہے۔ چیپٹر نمبر 46، ہر روز کسی ایک شخص کو ان کی کسی ایک عادت کے بارے میں بتائیں جسے آپ
पसंद करते या सराहते हैं। आप कितनी दफ़ा लोगों को ये बात बताने के लिए वक्त निकालते हैं कि आप उन्हें पसंद करते या सराहते हैं? बहुत से लोगों के लिए इसका जवाब बहुत कम या नहीं में होगा। दरअसल जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि उन्हें आखिरी बार लोगों के दिल की गहराइयों से कब तारीफ सुनने को मिली थी, तो उनका जवाब होता है कि उन्हें याद नहीं कब उन्होंने आखिरी बार ऐसे अल्फाज सुने थे। शायद कभी ऐसे अल्फाज नहीं सुने, और बास का जवाब होता है कि 1 या 2 बार। इसकी बहुत सी वजूहात हैं कि हम लोगों के बारे में जो एहसासात होते हैं वो उनको बताते क्यों नहीं। मैंने कुछ ऐसे बहाने भी सुने हैं, उन्हें ये सुनने की ज़रूरत नहीं, वो पहले से जानते हैं, या मैं उसे चाहता हूँ लेकिन मैं ऐसे कहने में बहुत शर्म महसूस करता हूँ। यही वो अल्फाज हैं जो लोग इसके जवाब में बताते हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि उस शख्स को आपके अल्फाज पसंद आए तो आपको कैसा लगेगा? 10 में से 9 जवाब ये होते हैं कि मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा। दूसरों की तारीफ करने की वजह खा ये हो कि आप ऐसा करने में शर्माते हैं, या उन्हें पहले से पता है, या आप ऐसा कर ही नहीं पाते, या कोई भी वजह हो, अब इस आदत को बदलने की ज़रूरत है। दूसरों को किसी चीज़ के बारे में बताना जिसे आप पसंद करते हैं, चाहते हैं या सराहते हैं, तो ये भी मेहरबानी का एक काम है। जब आप एक बार इसके आदी हो जाते हैं तो इसमें कोई एनर्जी ज़ाय नहीं होती, लेकिन इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगियां सिर्फ इसी इंतज़ार में गुजार देते हैं कि दूसरे लोग उनकी खिदमात या खूबियों का एतराफ़ करें। वो ऐसा अपने बच्चों, वालिदैन, दोस्तों और शरीक हयात के बारे में महसूस करते हैं। लेकिन अगर ऐसे कलमात हमें अजनबी लोगों से सुनने को मिलें तब भी अच्छे लगते हैं। दूसरों को उनकी अच्छाई या खूबी के बारे में बताने से आपको भी अच्छा लगता है। ये मोहब्बत भरी मेहरबानी है। इसका ये मतलब है कि आपके ख्यालात का झुकाव दूसरों के दुरुस्त अमल की जानब है, और जब आपके ख्यालात का झुकाव मुस्बत होता है तो आपको ज़हनी सुकून भी मिलता है। एक दिन मैंने शॉपिंग मॉल में बर्दाश्त का एक शानदार मुजाहरा देखा। एक ग्राहक चेकआउट क्लर्क पर बिला वजह गुस्से हो रहा था। जवाब में गुस्सा होने की बजाय क्लर्क ने बड़े ठंडे दिमाग से काम लिया। जब बिल अदा करने की मेरी बारी आई तो मैंने उसे बहुत सराहा और कहा, जिस तरह तुमने इस ग्राहक से बर्ताव किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने मुझे सर से पांव तक देखा, शुक्रिया अदा किया और बोली, सर आप जानते हैं कि आप पहले आदमी हैं जिन्होंने इस ग्रॉसरी स्टोर में मेरी तारीफ की है। ऐसा करने में मुझे 2 सेकंड से भी कम लगे होंगे, लेकिन ये उसके और मेरे दिन का पूरा खुलासा था। चैप्टर नंबर 47, अपने महदूदात या पाबंदियों के बारे में बहस करें और ये आपकी पाबंदी बन जाती हैं। बहुत से लोग अपनी एनर्जी अपनी पाबंदियों या महदूदात के बारे में गुफ्तगू करने पर खर्च कर देते हैं। यानी मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मुझे कभी कोई मोहब्बत भरा इंसान नहीं मिलेगा, और ऐसी हज़ारों मिसालें और हो सकती हैं जो हमारी ज़ात को शिकस्ता और तबाह कर देती हैं। हमारे दिमाग बहुत ही ताकतवर हैं। जब हम ये फैसला कर लेते हैं कि कोई चीज़ हमारी पहुंच से दूर है या हम उसे नहीं कर सकते, तो उस रुकावट को अबूर करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। जब हम अपनी पोजीशन के लिए बहस करते हैं तो उसका हुसूल बहुत मुश्किल हो जाता है। मसलन आप खुद से कहते हैं मैं लिख नहीं सकता, तो आप ऐसी मिसालों की तलाश में रहेंगे कि आप न लिखने की खामी को दुरुस्त साबित कर सकें। आपको अपने हाई स्कूल के मज़ामीन भी याद होंगे, या वो वक्त भी याद आता होगा जब आखिरी बार आपने किसी को ख़त लिखा लेकिन आप लिख नहीं पाए। आप अपने जहन को इन पाबंदियों से भर लेंगे जो आपको कोशिश करने से रोकेंगी। एक अच्छा लिखारी बनने या ऐसी किसी भी पाबंदी को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीक़ा इस नाक़द को चुप करवाना है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता, और वो नाक़द आपकी अपनी ज़ात है। मुझे मेरे क्लाइंट ने बताया, मैं कभी भी एक अच्छा ताल्लुक़ नहीं बना सकता, मैं हर ताल्लुक़ को तोड़ देता हूँ। वो वाकई दुरुस्त कहती थी,
کیونکہ ہر بار نیا تعلق بنانے کے بعد وہ اس تعلق کو ختم کرنے اور نئے آدمی سے تعلق بنانے کی وجوہات تلاش کرتی تھی۔ اگر وہ کبھی ملاقات کے لیے دیر سے پہنچتی تو کہتی کہ میں ہمیشہ ہی دیر سے آتی ہوں، یا اگر کسی بات پر بحث کرتی تو بھی ایسا ہی رویہ اختیار کرتی۔ جلد یا بدیر وہ اپنے مخاطب کو اس بات پر راضی کر لیتی کہ وہ اس کے پیار کے قابل نہیں ہے۔ پھر وہ اپنے آپ سے کہتی، دیکھو ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے، میرے لیے کوئی بھی تعلق دیر پا نہیں ہوتا۔ وہ یہ بات سیکھ چکی تھی کہ چیزوں کو غلط انداز میں ہی سوچنا ہے۔ اسے اس بات کی ضرورت تھی کہ وہ اپنی منفی سوچوں پر قابو پائے۔ جب وہ یہ کہتی کہ میں ہمیشہ ہی ایسا کرتی ہوں، اس کے بجائے اسے یہ کہنے کی ضرورت تھی یہ اچھا نہیں ہے اور میں کبھی بھی غلط نہیں کرتی ہوں۔ اسے اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت تھی کہ اپنی ذات سے یہ بحث مباحثہ کوئی اچھی عادت نہیں، بلکہ یہ اسے محدود کرتا ہے۔ آج وہ ایک بدلی ہوئی خاتون ہے اور جب اپنی ماضی کی اس عادت کے بارے میں سوچتی ہے تو اسے ہنسی آتی ہے۔ میں نے بھی یہی سیکھا ہے کہ جب میں اپنی پابندیوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں بھی کبھی کبھی خود کو مایوس کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہی آپ کے لیے بھی حقیقت ہوگی۔ چیپٹر نمبر 48، یاد رکھیں ہر چیز میں خدا کا عکس ہوتا ہے۔ ہیرالڈ ایک مذہبی پیشوا ہے جو ہمیں بار بار یہ یاد دلاتا ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز مقدس ہے۔ بطور انسان یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے نامناسب صورتحال میں اس مقدس پن کو تلاش کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم جب یہ ہنر سیکھ لیں گے تو ہمیں اپنی روح کی نشو و نما کرنا بھی آسان ہو جائے گی۔ خدا کی خوبصورتی کو صبح کے وقت سورج کی کرنوں میں، برف سے ڈھکے پہاڑوں میں، کسی معصوم بچے کی مسکراہٹ اور سمندر کی موجوں میں تلاش کرنا بہت آسان ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ خوبصورتی دیکھنے کے لیے کسی حادثے اور کسی مسئلے کا انتظار رہتا ہے۔ جب ہماری زندگی اس خواہش سے بھر جاتی ہے کہ ہم نے ہر روز کسی نہ کسی چیز میں خوبصورتی کو تلاش کرنا ہے تو ہمارے ساتھ کچھ جادوئی ہونے لگتا ہے۔ قلبی سکون کا ایک احساس ابھرتا ہے۔ ہم روزمرہ زندگی کے نئے پہلوؤں کو تلاش کرتے ہیں جو اس سے پہلے ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ جب ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہر چیز میں خدا کا عکس ہے تو یہی بات اس چیز کو اسپیشل بنا دیتی ہے کہ اگر کسی پریشان کرنے والے آدمی سے معاملہ کرتے وقت یا اپنا بل ادا کرتے وقت بھی ہم اس روحانی پہلو کو سامنے رکھیں تو اس سے ہمارا تناظر وسیع ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ کو یہ بات سمجھنے میں مدد ملے گی کہ اس انسان کو بھی خدا نے پیدا کیا ہے، اور یہ کہ آپ اتنے بھاری بل اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ خدا نے آپ کو اتنے وسائل سے نواز رکھا ہے۔ ہمیشہ اپنے ذہن سے کسی نہ کسی کونے میں یہ بات لازمی سوچتے رہیں کہ ہر چیز میں خدا کا عکس موجود ہے۔ اگر ہم کسی چیز میں خوبصورتی نہیں دیکھ سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے اتنے دھیان سے نہیں دیکھ رہے یا اس نظر سے نہیں دیکھ پا رہے جس کا یہ تقاضا کرتی ہے۔ چیپٹر نمبر 49، اپنے آپ کو تنقید کرنے سے روکیں۔ جب ہم کسی انسان پر تنقید کرتے یا اسے جج کرتے ہیں تو یہ ہمیں اس انسان کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی، بلکہ یہ ہماری تنقید کرنے کی جبلت کو واضح کرتی ہے۔ اگر آپ کسی محفل میں جاتے ہیں جہاں کسی مخصوص شخص یا چیز پر تنقید ہوتی ہے، آپ اس تنقید کو بہت غور سے سنتے ہیں اور گھر آ کر اس کو سوچتے ہیں کہ یہ ہماری دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کتنی مفید ہے، تو آپ کو بھی وہی جواب ملے گا جو مجھے ملتا ہے، یعنی 0۔ تنقید اچھی نہیں ہوتی، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ تنقیدی نظر رکھنے سے نہ صرف یہ کہ مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ اس سے دنیا میں نفرت اور غصہ مزید بڑھتا ہے۔ آخرکار ہم میں سے کوئی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس پر تنقید کی جائے۔ تنقید کے حوالے سے ہمارا رد عمل اکثر دفاعی ہوتا ہے، یا ہم اس صورتحال سے نکل جانا چاہتے ہیں جس شخص پر تنقید کے نشتر چلائے جاتے ہیں وہ شرمندہ ہوگا اور خوف کھانے لگے گا، یا پھر غصے سے اپنے رد عمل کا اظہار کرے گا۔ کتنی دفعہ تنقید کا سامنا کرنے کے بعد آپ نے ایسا جواب دیا ہوگا، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری غلطیوں سے مجھے آگاہ کیا۔
قسم کھانے کی طرح تنقید کرنا بھی ایک بری عادت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہم اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ تنقید کرنا یا سننا کیسا لگتا ہے۔ یہ ہمیں مصروف رکھتی ہے اور ہمیں باتیں کرنے کا موقع بھی دیتی رہتی ہے۔ تاہم اگر کبھی تنقید کرنے کے بعد آپ اپنے محسوسات پر غور کریں تو آپ کو خود بھی شرمندگی ہوگی اور ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ پر تنقید کی گئی تھی۔ حقیقت میں وجہ یہ ہے کہ جب ہم تنقید کرتے ہیں تو ہمارا اپنا بیان یہ ہوتا ہے، مجھے تنقید کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم کبھی کھلے دل سے قبول کریں۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ ہمیشہ خود کو تنقید کرنے سے باز رکھیں۔ غور کریں کہ آپ کتنی بار تنقید کرتے ہیں اور آپ کو خود بھی یہ کتنا ناخوشگوار لگتا ہے۔ مجھے اس عمل کو ایک گیم کی صورت دینا پسند ہے۔ میں اب بھی خود کو تنقید کرنے سے باز رکھتا ہوں، لیکن اگر کبھی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو تو میں خود سے یہ کہتا ہوں، میں پھر تنقید کرنے لگا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ برداشت اور باہمی احترام کو فروغ دے گی۔ چیپٹر نمبر 50، 5 مشکل صورت حالات کو لکھیں اور دیکھیں کہ آپ ان کو آسان بنا سکتے ہیں یا نہیں۔ پہلی بار جب میں نے اس حکمت عملی کو آزمایا تو میں اتنا ضدی تھا کہ میں یہ بھی نہیں مانتا تھا کہ میں ضدی ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری طبیعت میں نرمی آئی تو میں نے جاننا شروع کیا کہ میں کس کس معاملے میں ضدی ہوں۔ میرے کلائنٹس میں سے کچھ مثالیں میں ذیل میں تحریر کرتا ہوں۔ جو لوگ پریشان نہیں ہوتے وہ سست ہوتے ہیں۔ میرا ایک اپنا خاص طریقہ ہے۔ مرد اچھے سامع نہیں ہوتے، خواتین بہت فضول خرچ ہوتی ہیں، بچوں کے کام بہت ہوتے ہیں، کاروباری لوگوں کو پیسے کے علاوہ کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فہرست نہ ختم ہونے والی ہے۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کسی خاص چیز کے بارے میں سخت یا ضدی رویہ نہیں رکھتے، بلکہ یہ کوئی بھی خیال ہو سکتا ہے جسے آپ چمٹے رہتے ہیں۔ اپنی پوزیشن میں نرمی اختیار کرنے سے آپ کمزور نہیں ہوتے، دراصل یہ آپ کو مضبوط بناتی ہے۔ ایک مرد میرا کلائنٹ تھا جس نے اپنی بیوی کے بارے میں یہ رائے بنا لی تھی کہ وہ بہت فضول خرچ ہے اور کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ جب وہ کچھ ریلیکس ہوا اور اس نے اپنی اس رائے پر غور کیا تو اب اسے اپنی اس رائے پر شرمندگی بھی ہے اور ہنسی بھی آتی ہے۔ اس نے یہ جانا کہ جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو اپنی بیوی سے زیادہ اپنی ذات پر پیسہ خرچ کرتا ہے۔ اس کے معروضی حقائق اپنے ہی سخت یقین سے خراب ہو چکے ہیں۔ جیسے جیسے وہ آدمی باشعور اور سمجھدار ہوتا گیا، اس کی شادی کا تعلق مضبوط اور خوشگوار ہوتا گیا۔ اب اگر اس کی بیوی کوئی کام نہیں کرتی تو بجائے اس پر غصہ ہونے کے وہ کسی نہ کسی بات پر اس کی تعریف کرتا ہے اور بدلے میں اس کی بیوی بھی اس تبدیلی کو پسند کرتی اور اپنے شوہر سے اور زیادہ محبت کرنے لگتی ہے۔